بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ہر طرح کی کامیابی عطا فرمائے۔ آج میں بات کرتا ہوں انسان کے اندر پائی جانے والی 4 عظیم قوتوں کی۔ ہم روزانہ کی سطح پر ان کو بہتر کریں اور ان قوتوں کو اچھا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کی کامیابی یقینی ہے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ناکام نہیں کر سکے گی۔ ان میں سے پہلی ہے مائنڈ سیٹ۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بہترین ہے، اگر آپ کی سوچ اچھی ہے، مثبت سوچ کے آپ مالک ہیں اور آپ کو منفی سوچ نہیں آتی یا بہت کم آتی ہے، تو آپ بہترین انسان ہیں۔ ماہرین نفسیات ویسے تو دماغ کے مختلف حصے کرتے ہیں، لیکن آج میں 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں۔ ایک ہے قدیم دماغ اور ایک ہے کریٹو دماغ، جو کہ نیا سوچتا ہے۔ جو قدیم دماغ ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ جس طرح شروع سے تھا اور اب تک وہ ویسے ہی سوچ رہا ہے، اور وہ کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن جو کریٹو مائنڈ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ہمیشہ اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کریٹو بنائیں، اس دنیا کو دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ندی کے اندر یا ایک کنویں میں نہیں رہ سکتا، بلکہ سمندروں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس ہوا کو چیرنا چاہتا ہوں، میں آسمان تک جانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی نیا سوچنے والا دماغ کچھ نیا سوچتا ہے تو وہ جو قدیم دماغ ہے اس کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے، اس کے اندر ایک خوف آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ بالکل اسی طرح ہمارا جو سماج ہے وہ بھی جب کوئی شخص نیا کام کرنے لگتا ہے تو یہ اس کو بہت زیادہ روکتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اور انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب یہ اپنے قدیم دماغ سے بھی مقابلہ کرے اور اس سماج، اس معاشرے کی بھی نہ مانے، اور جو بہترین راستہ ہے اس کو چن کر الگ تھلگ ہو کر جب یہ چلتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ اس کے فالوورز بن چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پازیٹیو مائنڈ کے مالک ہیں تو آپ کے ساتھ معاملہ بھی پازیٹیو ہوگا، اور اگر آپ نیگیٹو مائنڈ کے مالک ہیں تو آپ کے ساتھ معاملہ بھی نیگیٹو ہی ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں تو اس طرح کا جب تک آپ مائنڈ سیٹ نہیں اپنائیں گے تو کبھی بھی آپ وہ انسان نہیں بن سکیں گے۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر والا مائنڈ سیٹ اپنانا ہوگا۔ اگر آپ سائنسدان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سائنسدان والا مائنڈ سیٹ اپنانا ہوگا۔ آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں ایک تو اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں تو علماء کی محفل اپنائیں، مطلب کہ جو کچھ آپ بننا چاہتے ہیں اچھا یا برا، تو ان لوگوں کی محفل کو جوائن کر لیں، آپ ویسے بن جائیں گے۔ دوسری چیز وہ ہے آپ کا ہارٹ سیٹ۔ اس کا تعلق آپ کے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ایموشن اور آپ کی فیلنگز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یا آپ غصہ کر جاتے ہیں، یا آپ نفرت آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر کوئی خوف ہے، یا آپ مایوسی والی زندگی گزار رہے ہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور کبھی بھی آپ اس دنیا کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ اس دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو کشادہ کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اور محبت اور پیار والا جذبہ اپنائیں۔ جب آپ لوگوں کو معاف کر دیں گے اور کشادہ دلی کے ساتھ لوگوں کو ویلکم کرنا سیکھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائیں گے، اور صبر کا دامن تھامے رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ اس کائنات کو، اس دنیا کو فتح کر لیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے، نیت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن نتیجہ ان کو پھر بھی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا دل ابھی کافی ساری بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حقیقی کامیابی کو
چھو بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی بہترین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ سیٹ بھی بہترین ہو، آپ کی فیلنگز، آپ کے جذبات بھی اچھے ہونے چاہیے۔ تیسری چیز ہے ہیلتھ سیٹ۔ اس کا تعلق آپ کی صحت کے ساتھ ہے، آپ کے جسم کے ساتھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یہ جملہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے، اور تندرستی واقعی ہزار نعمت ہے، بلکہ لاکھ کروڑ نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کی آنکھ خراب ہو جائے تو اس کی قدر اس سے پوچھو، اور اگر جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اس کی قدر اس سے پوچھو۔ اگر کسی بندے کا پیٹ خراب ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہے، دل کا مسئلہ ہے یا شوگر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی کا دماغ کام نہیں کرتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی شخص سونگھ نہیں سکتا، کوئی بندہ چکھ نہیں سکتا، تو اس کی قدر ان سے پوچھیں۔ اگر آپ کا صحت کا لیول ڈاؤن ہے تو پھر آپ کبھی بھی بہترین ہارٹ سیٹ یا بہترین مائنڈ سیٹ کے مالک نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کو اچھا کریں۔ آپ بستر پر پڑے ہوں اور آپ بیمار ہوں تو آپ کو کیسے اچھے جذبات اور اچھے خیالات یا اچھی سوچ آ سکتی ہے؟ اگر آ بھی جائے تو آپ کچھ کر بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے آپ اپنی صحت کو بہتر کریں۔ صحت کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے بہترین غذا کو اپنی زندگی میں شامل کریں، جو کہ نیچرل غذا ہے، بس وہی ہونی چاہیے۔ میں سادہ الفاظ میں یہی کہوں گا، اپنے پانی کا خیال رکھیں، صاف پانی استعمال کریں، اپنی نیند کو بہتر کریں۔ بہترین نیند وہ ہے جو کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد لی جائے اور صبح فجر سے پہلے اٹھ جایا جائے۔ اگر آپ صبح جلدی اٹھنے کے عادی بن گئے ہیں، آپ اپنی زندگی میں اس ہیبٹ کو شامل کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لازمی طور پر کامیاب انسان بنیں گے۔ صبح کے ٹائم یا شام کو، رات کو، جو بھی آپ کو وقت ملتا ہے، آپ ایکسرسائز ضرور کریں۔ اگر آپ ایکسرسائز کریں گے، اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اپنی نیند کا خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اگر آپ کا جسم ٹھیک ہوگا تو آپ کا دل اور دماغ بہترین طریقے سے کام کرے گا۔ اب چوتھی چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ ہے آپ کا سول سیٹ۔ اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے، آپ کی روحانیت کے ساتھ ہے۔ روح انسان کے اندر ایک نفیس چیز پائی جاتی ہے جو کہ انسان کو سرگوشیاں کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ لوگ اپنے سوچ کو بھی بہتر کر لیتے ہیں اور اپنے جسم پر بھی توجہ دے لیتے ہیں، اپنے ظاہر پر بھی توجہ دیتے ہیں، لیکن لوگ اپنے باطن پر توجہ نہیں دیتے۔ اپنے اندر جو روح پائی جاتی ہے اس کو غذا نہیں دیتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر موٹر سائیکل یا کار میں پیٹرول نہ ہو تو وہ نہیں چلتا۔ تو اسی طرح اگر آپ کی روح کمزور پڑ جائے تو آپ بھی کمزور پڑ جائیں گے۔ روح کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اصل میں کیا ہیں، آپ حقیقت میں ہیں کیا چیز، اور یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، آپ کوئی بھی کام کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے روح کو بھی غذا دیں۔ روح کو غذا دینے کا سب سے بہترین طریقہ ذکر، فکر، سوچ و فکر ہے، اور غور و فکر کرنا ہے اپنے آپ کے اندر، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچ و فکر کرنا، غور و فکر کرنا اور عبادت کرنا، دوسروں کو خوش رکھنا اور دوسروں کو معاف کرنا، یہ روح کی غذا ہے۔ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، یہ روح کی غذا ہے۔ اگر آپ اپنی روح کو غذا دیں گے اور اپنی روح کو بہتر کریں گے تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کا مائنڈ سیٹ بھی اچھا رہے گا اور آپ کے جذبات اور آپ کی فیلنگز بھی اچھی ہو جائیں گی۔ میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ آپ کے مائنڈ سیٹ کا تعلق آپ کی نفسیات کے ساتھ ہے، آپ کی تھاٹس کے ساتھ ہے، آپ کی سوچ کے ساتھ ہے۔ آپ کے ہارٹ سیٹ کا تعلق آپ کی فیلنگز اور ایموشنز کے ساتھ ہے، آپ کے جذبات کے ساتھ ہے، آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے، اچھے یا برے اخلاق کے ساتھ ہے۔ اور آپ کی ہیلتھ کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہے، آپ کی صحت کے ساتھ ہے، اور آپ کے سول سیٹ کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ان چاروں کو بہترین طریقے سے آہستہ آہستہ اچھا کرتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لازمی طور پر کامیاب ہو جائیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکے گی۔